أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 158 159 یعنی 158 159 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل یعنی قوم موسیٰ کا تذکرہ چل رہا ہے اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں جس زمانے میں یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، خاص طور سے مشرکین مکہ، چونکہ سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ایک اعتبار سے مشرکین مکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو اور ان کی کتابوں کو آسمانی کتاب اور ان کے مذہب کو آسمانی اور حق مذہب سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً یہاں پر بیان کیا اور بیچ بیچ میں ایسی نصیحتیں کی ہے جس سے مشرکین مکہ بھی مکمل طور پر فیض یاب ہو اور مشرکین مکہ کے بعد رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان آئے سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام ہے، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کیے بغیر نہ تو دنیا میں چھٹکارا ہے اور نہ ہی آخرت میں چھٹکارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم تمام لوگوں کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس جملے سے جو بات سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو نسلی نبی تھے، نہ تو قومی پیغمبر تھے اور نہ ہی علاقائی رسول تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو حلقہ ہے وہ پوری کی پوری انسانیت ہے، پوری کی پوری دنیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص زمانے کے لیے پیغمبر بن کر کے نہیں آئے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں پیغمبر تھے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں پیغمبر تھے، یونس، ہارون، اس طرح کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنے زمانے میں پیغمبر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ خاص نہیں ہے، بلکہ جب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے تب سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کام چلتا رہے گا۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان کرتے ہوئے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی یہ قرآن میرے اوپر نازل کیا گیا ہے، وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو بھی ڈراؤں اور جن جن تک یہ قرآن کریم پہنچے ان تمام کو میں ڈراؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 6 طریقے سے مجھ کو دوسرے نبیوں پر فوقیت اور فضیلت دی گئی اور ان 6 طریقوں میں 2 طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلایا کہ مجھ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے اور میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، میں مہر نبوت کے طور پر آیا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے تمام کے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے واضح طور پر تاکید کر دی کہ دیکھو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات واضح طور پر تم تک پہنچا چکا ہوں، اب تمہارا کام یہ ہے لیبلغ الشاہد الغائب، جو ابھی حاضر ہے بعد میں آنے والوں کو پہنچا دے۔ گویا صحابہ کرام کا منصب اور ان کی ذمہ داری یہ تھی اور انہوں نے ہر اعتبار سے اس ذمہ داری کو ادا بھی کیا کہ لوگوں تک دین کو پہنچایا، اللہ کے کلام کو پہنچایا، رسول کے فرمان کو پہنچایا، رسول کے دین کو پہنچایا۔ اور اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ امکانی حد تک جو وسائل، جو ذرائع
ہمارے سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ دیکھیے سوشل میڈیا ہو یا یہ سب چیزیں جو ہے جن کو آج علماء کرام استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی مضمون چیز نہیں ہے جن کے اوپر کیڑے چھوڑے جاتے ہیں کہ موبائل میں ٹیپ کر کے بھیجتا ہے، فلاں کر کے بھیجتا ہے، یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے۔ یہ علماء کرام پیسہ کے لالچی نہیں ہے، بلکہ علماء کرام چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جس حد تک پہنچے، جہاں تک پہنچے، اور یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر کیڑے چھوڑنے چاہیے، کیونکہ کیڑے چھوڑیں گے کام رک جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس لیے ترقی نہیں کر سکی کہ وہ لوگ صرف کیڑے ہی چھوڑتے تھے۔ جن جن ذرائع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچتا ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام ذرائع کو استعمال کرے، کیونکہ اللہ کا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول تھے۔ قیامت تک کے آنے والے نسل جتنے بھی ہوں گے سب کے وہ رسول ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی و یمیت۔ اے لوگو، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کا جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہا، فیصلہ کن انداز میں کہا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ جو رسول النبی الامی ہے، جو اللہ اور اللہ کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر یہ فرض تھا کہ سب سے پہلے اپنی نبوت پر وہ خود ایمان لائے، اور جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اس پر پہلے وہ خود ایمان رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، جیسا کہ اللہ خود یہاں پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر خود ایمان لایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ کے کلام پر ایمان لائے، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں اس وقت کے مشرکین مکہ کو بھی، اور اس وقت کے یہود و نصارہ کو بھی، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک کے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ واتبعوہ، تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آپ نے دیکھا پچھلی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہمیں نصیب کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے، صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا کریں گے، اور انہی لوگوں کو ملے گی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں گے۔ اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا دوسرے انداز میں بیان کیا، واتبعوہ لعلکم تہتدون، تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 159 میں بیان فرماتے ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایسا گروہ موجود ہے، موسیٰ کی قوم میں ایسا گروہ ہے جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ موسیٰ کی قوم کون لوگ ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اور آیت کریمہ کا مطلب کئی نکلتا ہے۔ پہلا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابھی اس دور میں، یعنی جس دور میں یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، دور نبوی میں، یہودیوں میں ایسا گروہ موجود ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب جو صحیح مطلب ہے، کیونکہ اس کو دور نبوی کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے دور نبوی تک بنی اسرائیل میں ایسا گروہ موجود رہا جو لوگوں کی حق کے ساتھ رہنمائی کرتا تھا اور حق کے ساتھ فیصلے کرتا تھا، اگرچہ اس کی تعداد کم تھی۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگرچہ میری امت
73 یعنی 70 پر 3 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن پھر بھی قیامت تک میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا اور جو غالب رہے گا۔ لہذا اسی کو سامنے رکھ کر کے اس کا معنی اور مفہوم یہ بھی طے کیا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسا گروہ اگرچہ تھوڑا ہی موجود رہا جو حق کے مطابق فیصلہ کرتا تھا اور حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ اور جس نظم کلام میں یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس کا تیسرا معنی اور مفہوم یہ متعین ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو بتلایا گیا تھا، آپ کو آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے ان کی قوم نے مل کر کے اپنے زیورات سے ایک بچڑے کا بت بنا لیا اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل 3 گروہوں میں بٹے تھے۔ ایک ایسے لوگ تھے جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو اس سے الگ ہو گئے، اور تیسرا ایسا گروہ تھا جو بچڑے کے پوجا جیسے بڑے شرک میں شریک بھی نہیں ہوئے بلکہ ان کی بھرپور تردید کی اور ان لوگوں کو منع کیا، اور یہی حق پرست لوگ ہیں۔ یاد رکھیے، حق پرستی کی پہچان یہی ہے، حق پرستی کی پہچان یہی ہے۔ یہ ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، اگر ان کے اندر کتاب و سنت کے خلاف بات ہے بولنا، انہوں ناراض ہو جاتی بول کر کے منہ موچ لینا حق پرست لوگوں کا شیوا نہیں، یہ تو مطلب پرست اور موقع پرست لوگوں کا شیوا ہے، یہ تو مطلب پرست اور موقع پرست لوگوں کا شیوا ہے۔ حق پرست تو جہاں دیکھتا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف بات ہو رہی ہے فوراً وہیں پر وہ قدغن لگاتا ہے، چاہے سامنے والا ناراض ہو خوش ہو، ہمارا رب خوش رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایسا گروہ ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور حق کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے لیے خالص نصیحتیں، جن کے اوپر غور و فکر کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم امت محمد ہیں، کیونکہ ہم خیر امت ہیں، ہمارا مقام و مرتبہ پچھلی تمام امتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے میدان میں اگر سرخرو ہونا ہے تو انہی نصیحتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔